प्रेस कॉन्फ्रेंस कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी जिसमें उन्होंने ये भी कहा था कि एक हम डिटेल्ड प्रेजेंटेशन करेंगे विच वुड बी मोर ऑन टेक्निकल लेवल। इसी सिलसिले में आज एफपीआर में आप लोगों को मदऊ किया गया है और हम आपको जो टेक्निकल नुएंसेस हैं और जो टेक्निकल इश्यूज़ हैं वो एक्सप्लेन करेंगे। हमारा ख़्याल ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो मीडिया में गई हैं वो मिस इंटरप्रेट हुई हैं। देखिए IMF is not a very happy place to be where they're in, but IMF is a reality और उस हवाले से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको ट्विस्ट दिया गया, एंगल दिया गया। जो टैक्सेस हमने नहीं लगाए उनको कहा गया कि जी हमने वो टैक्सेस लगाए हैं, जिनको हमने शिफ्ट किया एक जगह से दूसरी जगह वो भी उनको मिस इंटरप्रेट किया गया। तो हमने सोचा कि इन सारी चीज़ों को आज हम डिटेल में जाके एड्रेस करें। ये हमारे लॉज 5 लॉज हैं जिसमें हमने थोड़ी थोड़ी चेंजेस की हैं, इनको हम आज एड्रेस करते हैं। जी देखिए, टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स वर नीडेड फॉर अ लॉन्ग टाइम। For the past 74 years रियलिटी ये है कि जो भी इंटरेस्ट ग्रुप आया उन्होंने अपनी मनपसंद एग्जेम्पशंस ली, अमेंडमेंट्स करवाई लॉ के अंदर, एंड देन दे वेंट अवे विद। IMF का प्रोग्राम आया, रिपीटेडली IMF ने पाकिस्तान के साथ प्रोग्राम्स किए। उनकी हमेशा से डिमांड रही है कि अपने टैक्स सिस्टम को ठीक कीजिए, रेवेन्यू बढ़ाइए ताकि आप एक सेल्फ सस्टेनिंग मुल्क के तौर पे इमर्ज हों, अपने आप को सस्टेन कर पाएँ। हर दफ़ा जब भी IMF की डिमांड आई हमने नए टैक्सेस लगा दिए, लेकिन पुरानी जो एग्जेम्पशंस थी, जो एम्बेडेड थी विद इन द सिस्टम, जो किसी न किसी जो इकोनॉमिक इंटरेस्ट ग्रुप से कंसर्न करती थी, उन पे किसी ने नहीं हाथ डाला क्योंकि पॉलिटिकली इट वाज वेरी वेरी अनपॉपुलर डिसीजन। इस पे हम मज़ीद बात करेंगे। 6th रिव्यू मिशन हुआ IMF का अक्टूबर में, 4th to 19th अक्टूबर। बड़ी डिटेल्ड उनके साथ हमारी नेगोशिएशंस हुई, आइटम बाय आइटम जो लॉ के अंदर एग्जेम्पशंस थी उस पे हुई। फाइनेंस मिनिस्टर साहब रिपीटेडली कह चुके हैं कि हमारा जो रेवेन्यू टारगेट है इट्स we are going at a rate which is more than enough to knock down our targets on 30th of June 2022. IMF को नंबर चाहिए, वो नंबर से कंसर्न्ड हैं, बट मोर इम्पॉर्टेंटली वो कंसर्न्ड हैं कि आपका टैक्स सिस्टम जो है उसके अंदर से डिस्टॉर्शंस ख़त्म हुए। इसीलिए उनका बहुत ज़्यादा फोकस था कि टैक्स पॉलिसी रिफॉर्म्स को फिक्स किया जाए। उनका जो टैग था वो इट वाज अराउंड 700 बिलियन, जिसमें पर्सनल इनकम टैक्स की जो रिफॉर्म्स हैं वो भी हैं, लेकिन फ़िलहाल हमने उनको रेस्ट्रिक्ट किया ऑन GST सेल्स टैक्स की रिफॉर्म्स पे। उनका वन लाइन जो रूल ऑफ थंब डिमांड थी वो ये थी कि 17% GST आप कर दीजिए अक्रॉस द बोर्ड। अगर उसके बाद आपने कुछ सेगमेंट्स को फैसिलिटेट करना है तो उनको फैसिलिटेट कीजिए थ्रू सब्सिडी। हमारी उनके साथ जो नेगोशिएशंस हुई उसकी रोशनी में हमने 343 बिलियन की एग्जेम्पशंस की विड्रॉल की बात की और उनको हमने रीहैश किया, ओवरहॉल किया है। दो हमारे जो ओवरआर्चिंग प्रिंसिपल्स है वो हमने उनको प्रोटेक्ट किया। वो एक था मार्जिनलाइज सेगमेंट्स, जो गरीब आदमी है, जो कॉमन मैन है, उसको हमने प्रोटेक्ट करना था, और दूसरा प्रोडक्टिव सेक्टर्स। हम ग्रोथ में हैं और हम नहीं चाहते थे कि ग्रोथ किसी भी तरह स्ट्रेंगुलेट हो। इस एंगेजमेंट में आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है समझना कि हमारा फोकस था रिमूवल ऑफ डिस्टॉर्शंस एंड नॉट इम्पोजिशन ऑफ न्यू टैक्सेस। लेकिन फॉर अस टू अंडरस्टैंड बेटर, जब एग्जेम्पशन विड्रॉ होती है तो कोई ना कोई किसी न किसी तरह से उसका कोई ना कोई रेवेन्यू इम्पैक्ट आता है।
IMF کا ایک بڑا سالڈ پرنسپل ہے اور جس پہ وہ پوری دنیا میں جو ایڈوائس دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ ٹیکس سسٹمز آر اونلی ٹو کلیکٹ ٹیکسز. ٹیکس سسٹم کے اوپر بہت سارا جو ہم وزن لاد دیتے ہیں کہ وہ سوشل ویلفیئر بھی کرے, وہ انڈسٹریلائزیشن بھی کرے, وہ ایکویٹی بھی لے کے آئے, یہ چیزیں بڑی مشکل ہوتی ہیں. ٹیکس سسٹم اس کے اندر دب جاتے ہیں. اور یہی انہوں نے کہا کہ جی آپ اپنے ٹیکس سسٹم کو ریونیو اکٹھا کرنے کے لیے رکھیں. جب ریونیو آپ کے پاس اکٹھا ہو جائے, گورنمنٹ کے پاس فسکل سپیس آ جاتی ہے اور گورنمنٹ اپنی پرائرٹیز کے مطابق, اپنے ویژن کے مطابق, پولیٹیکل گورنمنٹس اپنے مینیفیسٹو کے مطابق اس کو خرچ کر سکتی ہیں. موسٹ سگنیفیکنٹ ٹیکس پالیسی ریفارم resulted from this engagement, and I repeat, یہ جو ہم نے ٹیکس ریفارم انڈرٹیک کی ہیں, these are the most fundamental, most significant tax reforms in the history of the country. اس کچھ سیلینٹ فیچرز ہم آپ کو شیئر کرتے چلیں جی. ہم نے جو GST 17% was the standard جس پہ وہ آنا چاہتے تھے, لیکن اس کے اندر کچھ ہم نے ایکسیپشنز پھر بھی کریٹ کروائی ہیں, اور اس کا پرپز یہ تھا کہ کامن آدمی, غریب آدمی بچے, لیکن جو انٹرسٹ گروپس ہیں, جو ایلیٹس ہیں, جو ہمیشہ سے جن کو کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا, جن کا ڈیسیشن لینا پولیٹیکل لیڈرشپ کے لیے ہمیشہ سے مسئلہ رہا ہے, مشکل رہا ہے, وہ پولیٹیکل لیڈرشپ نے ڈیسیشنز لیے. لیکن جو ہم نے بچائے ہیں سیکٹر جس پہ ہم نے GST امپوز ایز سچ نہیں ہونے دیا, وہ آپ کے سامنے ہے. مثلا فوڈ آئٹمس کو ہم نے بالکل سیو کیا ہے. ویٹ فلور, ویٹ برین, رائس, ویجیٹیبلس, فروٹس, پلسز, فریش پولٹری, فش, میٹ جو کامن مین کے آئٹمس ہیں, ملک اینڈ فیٹ فلڈ ملک, شوگر کین, شوگر بیٹ جو بیسیکلی را مٹیریلز ہیں شوگر انڈسٹری کے, ایجوکیشنل بکس اور اسٹیشنری آئٹمس ور سیوڈ, imported parts for computers and laptops, imported CKD kits for electric vehicles, imported plants and machinery for SCCs. Then agriculture sector, you understand ہمارے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے. ایگریکلچر سیکٹر کے اندر ہم نے ایگریکلچر ٹریکٹرز جو 5% پہ ٹیکس ہوتے ہیں ان کو ہم نے بچایا. فرٹیلائزرز جو 2% پہ ٹیکس ہوتا ہے ان کو ہم نے پرزرو کیا. جو فرٹیلائزر سیکٹر کی انپٹس ہیں جو ملٹیپل ریٹس پہ ہیں بٹوین 5 and 12, ان کو ہم نے پرزرو کیا تاکہ جو فرٹیلائزر کی پرائسز پر سے جیک اپ نہ ہو جائیں. پیسٹیسائڈس کو ہم نے سیو کر لیا. یوزڈ کلوتھنگ اینڈ فٹ ویئر جو اگین کامن مین کے لیے امپورٹنٹ ہے, ان کو ہم نے پرزرو کیا ہے. جو GST کے حوالے سے ہمارا سارے کا سارا ورک ہوا ہے, اس میں 343 بلین کی ٹیکس ایگزیمپشنز سو ٹو اسپیک ہم نے ایلیمنیٹ کی ہیں. یہ اس کا بریک ڈاؤن ہے جی. اس میں 160 بلین صرف فارماسیوٹیکل سیکٹر میں ہے, اور میں فارما پہ دوبارہ آؤں گا اور میں آپ کو ایکسپلین کروں گا کہ یہ کسی بھی طرح سے یہ ایگزیمپشن نہیں ہے. اٹ وڈ ایڈ نتھنگ, ناٹ ایون اے پینی ٹو دا ریونیو, بلکہ اس میں سے ہمیں شاید 35-36 بلین کا مزید ایڈ کر کے ریفنڈ دینا پڑے گا. آپ لیفٹ سائڈ پہ آ جائیے, مشنری 112 بلین کی ہے, اور مشنری آپ کو پتہ ہے اٹس آل ایڈجسٹیبل, اٹس آل ریفنڈیبل. اس میں بھی ایز سچ ریونیو کا کانسیپٹ اس طرح نہیں ہے. جو گڈس ہیں 71 بلین کی, یہ کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ ایگزیمپشنز جو ہیں وڈرا ہوئی ہیں. اس میں بھی اگر آپ آتے ہیں نیچے تو کامن مین کو جو گڈس ہٹ کریں گی وہ صرف 2 بلینز ورتھ. یہ 71 بلین کا بریک ڈاؤن ہے جی. اس میں اگر آپ رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے بلو پارٹ میں, تو بزنس کو 31 بلین چارج ہوئے گا, اور اس کے اندر آپ جو میجر کمپوننٹس ہیں اس کو ذرا دیکھ سکتے ہیں. اس میں میگزینس اینڈ فیشن جرنلز, کاٹن سیڈ جو را مٹیریل ہے آئل ملز کا, آئل کیک جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ جی اگر ہم نے کرنا ہے تو ہم سبسڈی کے لیے ہم نے گورنمنٹ کو ریکمینڈ کیا ہے وہ اس کو دے دیں, یہاں سے ڈسٹارشن ختم ہو کے ہم ٹارگیٹڈ سبسڈی کے تھرو
جو کامن مین ہے، یہ جو اینڈ یوزر ہے، اس کو ہم اس کے جو انکم کو سپلیمنٹ کر پائیں گے. اینیمل فیڈ اگین سبسڈی کے لیے آئیڈینٹیفائی ہوا ہے، پولٹری فیڈ سبسڈی. اینڈ دین میز سیڈ، اٹس اگین را مٹیریل فار آئل ملز، اور وہ اپنا ان پٹ اس پہ کلیم کر پائیں گے. اگر آپ لیفٹ میں آ جائیے، لگژری 36 بلین کے آئٹمس ہیں، لیکن اس میں آپ دیکھ لیجئے اگر ہم ان کو ایلیمینیٹ نہیں کریں گے تو پھر ہم کس کو کریں گے؟ اگر اس گورنمنٹ میں یہ جو لگژریس آئٹمس ہیں انہوں نے ٹیکس نہیں ہونا تو پرابلی پھر کسی وقت بھی انہوں نے نہیں ہونا. امپورٹڈ لائیو اینیملز جی، جس میں ہارسز اینڈ فالکنز، جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں. امپورٹڈ اسٹیک میٹ جو ہائی اینڈ ریسٹورنٹس پہ ہوتا ہے. اگر کسی کو شوق ہے نیوزی لینڈ یا آسٹریلین اسٹیک کھانے کا تو آئی تھنک ہی اور شی شوڈ بی ایبل ٹو پے 17% سیل ٹیکس آن اٹ. امپورٹڈ فش ہے، امپورٹڈ ویجیٹیبلز ہیں، ہائی اینڈ بیکری آئٹمس ہیں. دین برانڈڈ چکن، چیز، امپورٹڈ ساسیجز، ہائی اینڈ سیل فونز اینڈ امپورٹڈ بائیسیکلس. اگر آپ نیچے آ جائیں تو یہاں پہ گورنمنٹ جو ہے اٹس آلریڈی ٹیکسیبل جی. گورنمنٹ کو 2 بلین کی ہٹ آئے گی اینڈ گورنمنٹ از ریڈی ٹو پک اپ دی کاسٹ. کامن مین کے لیے دیز آر دس از اے ویری اسمال پارٹ آف اٹ وچ از اکول ٹو 2 بلین. اس کا آگے ہم ڈیٹیل میں آپ کو لے کے جاتے ہیں. وی وانٹ ٹو ہینڈ ہولڈ یو. آپ سارے کے سارے، سم آف یو آر ویری ویل ایجوکیٹڈ اینڈ ویری لرنڈ ان ٹیکس لاز، آپ اپریشیٹ کر پاتے ہیں. سم آف یو میں ناٹ بی ایبل ٹو، اور آپ لوگ جو اس کے اندر انٹریکیسیز آف ٹیکس لاز ہیں اس کے اندر پھنس کے تو پروبیبلی یو مائٹ مس ریڈ وٹ ایور دی اسکیم آف دا لا از. اس لیے ہم آپ کو بالکل سمپلیفائی کر کے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو ہم نے کیا ہے پیچھے والا بریک ڈاؤن کو فردر ہم آئٹم بائی آئٹم آپ کو ایکسپلین کرتے ہیں. زیرو ریٹنگ کی وڈرال ہوئی ہے جی 6 آئٹمس پہ، اور اس پہ جو میجر 3 آئٹمس ہیں ہم نے لکھے ہیں. لارج شپس فار ریپیئر اینڈ مینٹیننس، اس پہ ہم نے زیرو ریٹنگ ختم کی ہے. امپورٹڈ بائسیکلس پہ ہوئی ہے اور امپورٹڈ فارمولا ملک پہ ہوئی ہے. ان میں سے اگر کوئی ڈیلی یوز کے آئٹمس ہیں تو اس کا جو امپیکٹ ہے کامن مین کے لیے دیٹ ول بی میٹیگیٹڈ تھرو ٹارگیٹڈ سبسڈی. اس کا ریونیو امپیکٹ از پازیٹیو 9 بلین. یہ withdrawal آف جی ایس ٹی ایگزمپشنز ایٹ امپورٹ اسٹیج ٹوٹل 59 انٹریز ہیں، اور اس کے اندر آپ دیکھ لیجئے لائیو اینیملز، برڈز اینڈ ایگس، میٹ آف کاؤ، بفلو، شیپ، goat, etc., poultry, meat and fish, vegetables, cereals, fish, feed and animals, journals and periodicals, and pharmaceutical raw materials. I'll revert to pharma sector again. اور اس کے اندر بھی we have suggested جو ٹوٹل ہم نے سبسڈی کے لیے گورنمنٹ کو پرپوز کیا ہے وہ 35 بلین ہے. وہ آئٹمس بھی ہم کو دکھائیں گے، اور اس کے اندر بھی اگر کوئی آئٹم ہے جو سبسڈی کے لیے کوالیفائی کرتا ہے تو وہ بھی گورنمنٹ کو سبسڈائز کرنا چاہیے اسے. یہ لوکل سپلائی کے 11 آئٹمس ہیں. اس کے اوپر ہم نے یہ میجر آئٹمس ہیں جس کو ہم نے آپ کے لیے لسٹ کر دیا ہے. باقی لسٹ جو ہے وہ فائنینس بل کے اندر موجود ہے جو ہماری ویب سائٹ پہ پڑا ہوا ہے. آئٹم سولڈ ان بگ بیکریز اینڈ سویٹ شاپس، فوڈ اسٹفڈ سروڈ ان فلائٹس، sausages and branded products of poultry meat, locally produced rapeseed, mustard seed, etc. اور sprinklers. یہ ڈیلی یوز کے اگر کوئی آئٹم ہوئے تو اس پہ بھی ہم نے سبسڈی کے لیے گورنمنٹ کو پرپوز کیا جی. یہ کیپٹل گوڈس، یہ پاور جنریشن، پاور ٹرانسمیشن کا جو کیپٹل گوڈس آتی ہیں، پلانٹ مشینری آتے ہیں، یہ اس سے ریلیٹڈ ہے. رینیویبل انرجی، سولر، ونڈ، نیوکلیئر، مائننگ اینڈ ایکسٹریکشن، سیکیڈیکیٹس. یہ آپ لوگ سب کو پتہ ہے کہ یہ جتنا بھی ٹیکس پے ہوئے گا یہ بزنسز کا ہوتا ہے، اور بزنسز کین کلیم ریفنڈ اور دے کین میک اٹ ایڈجسٹیبل.
یہ آئرنی آف دی ٹیکس سسٹم واز کہ جی ہمارے سسٹم کے اندر اباؤٹ 40 آئٹمس ایسے ہیں 42 آئٹمس جن کے اوپر ویریبل ٹیکس ریٹس ہیں. اسٹینڈرڈ ریٹ از 17%, لیکن ڈسٹورشنس کریٹ ہوئے تھے ویریبل ریٹس کے 42 آئٹمس. ان سب کو آئی ایم ایف کے ساتھ جب ہم مذاکرات ہم نے کیے تو انہوں نے یہ کہا کہ جی دس اونلی کریٹس ڈریگ آن دا سسٹم گیٹس کمپلیکیٹڈ اینڈ اٹ کریٹس پرورس انسینٹیوز فار certain other interest groups جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں اس رجیم سے, اور وہ بھی آتے ہیں and they start articulating their interest on the government and they exert pressure on the executive, جس سے یہ ایک unending debate چل نکلتی ہے اور system gets into gridlock more and more over time. ان 42 آئٹمس کو ہم نے اسٹینڈرڈائز کیا ہے. اس میں آپ دیکھ لیجئے لوکلی مینوفیکچرڈ کارس ابو 850 cc, پہلے یہ 1000 پہ تھریشولڈ تھا, اس کو ہم نے ریڈیوس کیا ہے. ہائیبرڈ ای ویز پہ ہم نے پہلے 2500 cc پہ تھا, اس کو ہم 1800 پہ لے کے آئے ہیں. امپورٹ آف ای وی ان سی بی یو کنڈیشن یہ 5 پہ تھا. امپورٹ آف ری میلٹیبل اسکریپ 14 پہ تھا. ڈیری آئٹم سولڈ ان برانڈڈ پیکنگ 10 پہ تھا. برانڈڈ سیریلس 10 پہ. سلور گولڈ بار جیولری اٹ واز ٹیکسڈ ایٹ 1 to 3%. اور پلانٹ اینڈ مشینری 5 to 10%. They have all been jacked up to standard rate. یہ ہائی اینڈ موبائل فونز پہ ہم نے ٹیکس کو ریشنلائز کیا ہے اینڈ وی ہیو اسٹینڈرڈائز دا ریٹ. اگر آپ دیکھیں تو فرسٹ کالم میں دیر از سیل فون پرائس رینج, سیکنڈ میں جو ایگزسٹنگ پرائسز ہیں ایگزسٹنگ ٹیکس ریٹس ہیں, اور جو لاسٹ کالم جو گرین ہے اس کے اندر پرپوز ریٹس ہیں. ہم نے پہلی 3 کیٹیگری جو کامن مین کو کنسرن کرتی ہیں اس پہ ہم نے بالکل ٹچ نہیں کیا, بٹ $200 اینڈ ابو ہم نے اس کو لے کے گئے ہیں 17% پہ. ابھی آپ یہ دیکھ لیجئے کہ جو 500 کا فون ہے اس پہ 9270 پہ ٹیکس ہے. اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو جو $1300 کا فون ہے اس پہ ٹوٹل جو ٹیکس کسی نے پے کرنا ہے وہ 9000 روپے ہے. اگر اور یہ سارے کا سارا اس غریب ملک کی قیمت پہ ہوتا ہے. اگر کوئی $1300 کا فون لے سکتا ہے تو ہی اور شی شوڈ آلسو بی پیئنگ 42,000 جو اسٹینڈرڈ ریٹ ہے اس ملک کا. جی ایس ٹی ریلیف میجرز اینڈ لوکل سپلائز, جہاں جہاں بھی ہم نے ٹیکس کیا ہے اس پہ ہم نے لوکل سپلائز پہ ان کو ریلیف دیا ہے. یہ دیکھ لیجئے رائس, wheat flour, other grains, pulses, milk and fat-filled milk, local animals, poultry, meat of cow, fish and poultry fish, fresh vegetables, fruits, eggs, compost, locally manufactured computers, laptops, notebooks, newspapers, and educational textbooks and stationery, etc. فارما پہ کل سے بہت بات ہو رہی ہے جی. اس ملک میں ایون دی ٹیکسٹائل سیکٹر جو فارن ایکسچینج ارن کرتا ہے, یا باقی جو ہمارے ٹیکسٹائل اورینٹڈ سیکٹرز ہیں, ایکسپورٹ اورینٹڈ سیکٹرز ہیں, دے آر آل ان دی نارمل ریجیم جی. زیرو ریٹنگ ہم نے 2019 میں ختم کر دی تھی, وچ مینس کہ جب وہ اپنا را مٹیریل پرچیز کرتے ہیں یا امپورٹ کرتے ہیں وہ ٹیکس پے کر دیتے ہیں, اور جب وہ اپنا پروڈکٹ کو بنا کے ایکسپورٹ کرتے ہیں تو اس پہ ان کو ریفنڈ مل جاتا ہے اس کا. اسی طرح اس سے فارماسیوٹیکل سیکٹر واز کمپلیٹلی آؤٹ آف اٹ جی. وی آر ہیپی کہ ہمارا فارماسیوٹیکل سیکٹر از پرفارمنگ ویری ویل. اٹ از پرفارمنگ بیٹر دین دی ورلڈ ایوریج. پوری دنیا میں 8 to 10% گروتھ ہے, ہمارا فارما سیکٹر 30% پہ گرو کر رہا ہے. بٹ وی وانٹ کہ یہ سیکٹر جو ہے زیادہ ڈاکیومنٹڈ ہو اور یہ ملک کی استحکام اور اس کی ترقی کے لیے اپنا ڈیو جو رول ہے اور کنٹریبیوشن ہے وہ ہمیں پے کرے. لیکن ہم نے ٹیکس پھر بھی اس پہ کچھ نہیں لگایا. وی آر گیونگ اٹ آؤٹ سم تھنگ لائک 35 بلین. ابھی کیا ہو رہا ہے جی, پریزنٹ ریجیم کیا تھی, جب را مٹیریل امپورٹ ہوتا تھا یا را مٹیریل پرچیز ہوتا تھا ڈومیسٹک مارکیٹ میں, there was absolutely no tax on it.
جب میڈیسنس بنتی تھیں یا دوسری کموڈٹیز بنتی تھیں اس پہ آؤٹ پٹ جو ہوتی تھی وہ بھی ایگزمپٹ ہوتی تھی. سو دیر واز نو ٹیکس. اف دیر واز نو ٹیکس گورنمنٹ کی ویزیبلٹی نہیں تھی, ہمارے کوئی کنٹرولز نہیں تھے, ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا کہ یہ 700 بلین ورتھ کا جو سیکٹر ہے اس کا ریونیو میں کتنا کنٹریبیوشن ہونا چاہیے, جس سے بہت ساری چیزیں ہوئیں. فار انسٹنس کاؤنٹرفیٹنگ کافی تھی بٹ گورنمنٹ کے پاس کوئی ٹولز نہیں تھے کہ ہم اس کو مانیٹر کر سکتے. ٹیکس ایویژن انکم ٹیکس سائڈ میں بہت ہو گئی تھی بیکاز وی کوڈنٹ ٹیک والیومس ان گڈ نمبرس. ٹرانسفر پرائسنگ کا ایشو تھا اور مس یوز آف ایگزمپشن بھی تھا. بہت سارے کائنڈ آف انرجی ڈرنکس اینڈ کاسمیٹکس اور پاور سپلیمنٹس اس طرح کی چیزیں جو بنتی تھیں دوز شوڈنٹ ہیو بین ایگزمپٹ, بٹ چونکہ پیچھے ٹیکس پے نہیں ہوا ہوتا تھا وہ نکل جاتے تھے. اس کی ایک اور بہت جو اس کی خرابی تھی سسٹم کی, جب ہم نے اسٹڈی کیا اس کو تو ہمیں اندازہ ہوا کہ 35 بلین کا جو ان پٹ ٹیکس پیڈ ہے وہ پیشنٹس کو پاس آن ہو جاتا ہے. یعنی جب وہ میڈیسنس بنا رہے ہوتے تھے, اپنا پروسیس کر رہے ہوتے تھے, تو وہ پیکیجنگ میٹیریل, یوٹیلیٹیز اور باقی جو ان کے سنڈری آئٹمس سے اس پہ جو سیل ٹیکس پے کرتے تھے وہ کلیم نہیں کر سکتے تھے. سو وہ سارے کا سارا میڈیسن کی پرائسز کے اندر ان بلٹ ہو جاتا تھا اور وہ آگے چلا جاتا تھا. فارما سیکٹر کی میجرلی پرائسز جو ہیں وہ کنٹرولڈ ہیں, ریگولیٹڈ ہیں بائی ڈریپ, اور ڈریپ کے پاس جو ورک شیٹ جاتی ہوگی تو اس کے اندر یہ 35 بلین بھی ان بلٹ ہوتا ہوگا. گورنمنٹ میڈ اے بولڈ ڈیسیشن جی, انہوں نے کہا کہ نہیں یہ جو 35 بلین ہے یہ بھی آپ ان کو ریفنڈ کریں گے. سو دا نیو رجیم دیٹ ہیز کم ان وہ یہ ہے, ہم سیلس ٹیکس لیں گے جی امپورٹ سٹیج میں, جب را مٹیریل آئے گا ہم اکٹھا کریں گے, میڈیسنس کی سیل کو ہم زیرو ریٹ کر دیں گے, جو فارماسیوٹیکل سیکٹر آپریٹرس ہیں وہ اپنا ریٹرن فائل کریں گے, اپنا ریفنڈ کلیم کریں گے, اور ہم ان کو ود ان 1 ویک ان کو ریفنڈ پروسیس کر دیا جائے گا ایٹ پار ود ایکسپورٹ سیکٹر ایکسپورٹرز. ریڈکشن ان پرائسز آف میڈیسنز از اے ریالٹی. ہمارا خیال یہ ہے کہ 15 سے 20% پرائسز جو ہیں اس کی مارکیٹ میں کم ہونی چاہیے. جو فارما سیکٹر ہیں ان کے کنسرنز ہیں کہ ان کا لیکوڈیٹی پھنسے گی, یہ وی انڈرسٹینڈ, بٹ وہ صرف 1 مہینے کے لیے ہوگی. جب وہ ان کا دوبارہ سے وہ سائیکل چل پڑے گا تو وہ پرچیز کرتے جائیں گے, سیل کرتے جائیں گے, اینڈ دے وڈ کنٹینیو ٹو گیٹ دیئر ریفنڈس. تو ان کا ایشو از اونلی فار اے منتھ اور 2, اس سے زیادہ کا وہ نہیں ہے. اس ملک کے لیے اس میں ایک بہت اچھی جو خبر ہے وہ یہ ہے جی, ونس وی ہیو سیلس ٹیکس امپوزڈ ان فارماسیوٹیکل سیکٹر, ہم ٹریک اینڈ ٹریس لے کے آئیں گے, اور اس سے کاؤنٹرفیٹ ڈرگس جو کہ جو مینوفیکچرنگ ہے, جو سپلائی ہے اور جو سیل ہے, وہ ہم اس کو فلی کنٹرول کر پائیں گے. اس سے پہلے ہمارے پاس یہ آپشن نہیں تھا بیکاز دس سیکٹر واز ہارڈلی ان دی سیل ٹیکس ریجیم. دس گوز ود آؤٹ سینگ کہ اس میں جو وائڈ گوئنگ تھی ایگزامپشنس اور جو سبسڈائزیشن تھی وہ مس یوز ہو رہی تھی, اور اس کو اب ہم ایلیمنیٹ کرنے جا رہے ہیں. انکم ٹیکس پہ ایک دو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جی جو ہم نے کی ہیں. فار انسٹنس سیلولر سروسز پہ آپ کو پتہ ہے فائنانس ایکٹ 2021 میں ہم نے FE لگایا تھا. ہماری انڈرسٹینڈنگ یہ تھی کہ ٹیلکوز وڈ ہیلپ اس ریکور دی اماؤنٹ. اٹ واز سم تھنگ لائک اٹ واز سبسٹینشیل ریونیو انوالوڈ, لیکن اس کے اگینسٹ ریٹ فائل ہوئی اور 2 ہائی کورٹ سے, اسلام آباد سے اور سندھ ہائی کورٹ سے ڈیسیشن ہمارے خلاف آیا, اور اس سے وہ سارے کا سارا ریونیو جو ہے وی 6 months ڈاؤن دی روڈ, اور ہمیں اس میں سے 1 پیسہ بھی ریکور نہیں ہوا. ان آرڈر فار اس ٹو ریکوپ دا لاس ہم نے اس کو 10 سے 15% پہ جیک اپ ہوا ہے. کل کیبنٹ پہ اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی, بہت سارے منسٹرز جو تھے ان کا خیال یہ تھا کہ شاید یہ نہیں ہونا چاہیے, بٹ ایونچولی یونینیمسلی اٹ واز ڈیسائیڈڈ کہ نہیں, لیٹس گو ہیڈ, اور اس کو ہو جانا چاہیے. اس کا امپیکٹ جو ہے وہ پازیٹیو ہے بٹ ناٹ سبسٹینشیل. ایڈوانس ٹیکس آن ویکل رجسٹریشن ٹو ڈسکریج آن منی.
آپ کو پتہ ہے آن منی از اے ریالٹی ان دس سوسائٹی. دیر آر انویسٹرز ہو ہیو منی, وہ ملٹیپل ویکلز بک کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چارج کرتے ہیں جو بائرز ہوتے ہیں, ریئل اینڈ یوزرز ہوتے ہیں. منسٹری آف انڈسٹریز سے ہمیں یہ ریکویسٹ آئی تھی کہ یہ جو آن منی والا ریٹ ہے یہ تینوں سلیبس کو ہم ڈبل کر دیں, اینڈ دیٹ ہیز بین ڈن اپ ٹو 1000 سی سی. جو 50,000 کا تھا چارج وہ اب نے 100,000 کر دیا ہے. 1,000 سے لے کے 2,000 تک 1 لاکھ سے 2 لاکھ ہو گیا ہے, اور 2001 سے اوپر کی جو وہیکلس تھیں کیپیسٹی کی ان پہ 2 لاکھ سے 4 لاکھ ہو گیا جی. ایڈوانس ٹیکس آن فورن ٹی وی سیریلز, ڈراماز اینڈ ایڈورٹیزمنٹس, یہ منسٹری آف انفارمیشن پروپوزل تھی. ان کا خیال یہ تھا کہ ہمارا اپنا جو ایکٹر ہے وہ بھی, ماڈل وہ بھی, اور جو ہماری ایڈورٹیزمنٹ پروڈیوسنگ فرمز ہیں اور ٹی وی ڈراما اور ٹی وی سیریلز وہ نہیں بن رہے, تو ان کو پروموٹ کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم ان کو یہ ٹیکس امپوز کریں. تو یہ ٹیکس ابھی ہم نے لگایا, اس کی ڈیٹیلز آپ کے سامنے ہیں. ایس پی ویز, یہ جو ریٹ اور اسپیشل پرپز وہیکل پہ ہم نے تھوڑی سی ایڈجسٹمنٹ کی ہے. اٹ واز مور کائنڈ آف ریموول آف ڈسٹارشن. ایس سی سی پی نے ایس پی وی کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کیا تھا اور ہم نے اس کے مطابق اپنے ریٹ رولز کے اندر چینجز کی ہیں. فیڈرل ایکسائز میں دیر از اے سلائٹ چینج جی. ہم نے ایف ای ڈی امپوز کی ہے آن موٹر وہیکلس. یہ بیسیکلی ڈومیسٹک ڈیمانڈ کمپریشن کے حوالے سے ہے. آپ کو پتہ ہے کرنٹ اکاؤنٹ پہ پریشر ہے اس وقت, اور اس حوالے سے ہم نے جو امپورٹڈ سی بی یو کنڈیشن وہیکلس ہیں اس کے اوپر ہم نے یہ چینج لے کے آئے ہیں. اپ ٹو 1000 سی سی کے اوپر ہم نے کوئی چینج نہیں کیا بیکاز مڈل کلاس اس کو یوز کرتی ہے. 1000 سے لے کے 1800 سی سی تک 5% ایڈ ویل تھا, اس کو ہم نے 10% کر دیا ہے. 1800 سے 3000 تک 25 سے 30, اور ایکسیڈنگ 3000 سی سی بڑی گاڑیوں پہ ہم نے 30% سے 40% کیا ہے. لوکلی مینوفیکچرڈ اور اسمبلڈ وہیکلس پہ اسی طرح ہم نے کیا ہے جی 1000 سے 2000 سی سی پہ 2.5% سے 5%, اور ایکسیڈنگ 2000 سی سی 5 سے 10. یہ جو ہے جی امپورٹڈ ڈبل کیبن بڑی گاڑیاں ہیں, 25% اس پہ تھا ٹیکس, ابھی ہم نے 30% کیا ہے. لوکلی مینوفیکچرڈ ڈبل کیبن اس پہ 7.5% تھا, اس کو بھی ہم نے 10% پہ کر دیا ہے. کسٹمز ایکٹ میں these are a kind of two technical alterations, amendments in the law. Collector's power to determine value simultaneously along with director valuation, اس کو ہم نے ریورس کیا ہے. اور اسی طرح ممبر کسٹمز پالیسی کے پاس پاورز تھیں ٹو ریویو اینڈ ہیئر اپیل اگینسٹ ڈی جی ویلیویشنز ڈیسیشن. اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہوا تھا اور اس پہ بھی کافی ساری ریزنمنٹ آ رہی تھی, اینڈ اس کو بھی ہم نے ریورس کیا. اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری آن سروسز آرڈیننس پہ ہمیں 2-3 چیزیں کرنی پڑی, اور وہ بڑی سمپل تھیں کہ اوور دی پاسٹ 5 ایئرس 16 سے لے کے آپ دیکھ لیں 21 تک مختلف ہم نے ایس آر او ایشو کیے تھے, لیکن وہ ایس آر او اسکیٹرڈ انداز میں ادھر ادھر پڑے ہوئے تھے. ہم نے ان کو کنسالیڈیٹ کر کے جو ریٹ شیڈیولز ہیں اس کے اندر انکارپوریٹ کر دیا ہے. اٹس مور کائنڈ آف ٹیکنیکل. اب آ جائیے جو ٹارگیٹڈ سبسڈی والا ہے پرانگ جس پہ ہم نے ابھی بات کی. اس طرح کی جو آئٹم ہیں ڈومیسٹک پہ 19 بلین والے ہیں, امپورٹ پہ 14 بلین, اور ٹوٹل 33 بلین کا ان کا پرائس ٹیگ ہے. ہمارے خیال میں جو آئٹم سبسڈائز ہونے چاہیے کامن مین کے لیے فارمولا ملک ہے, امپورٹڈ لیپ ٹاپ اینڈ کمپیوٹرز ہیں, سن فلاور اینڈ کنولا ہائیبرڈ سیڈس ہیں, سی کے ڈی کڈس, کاٹن سیڈ.
seed, fruit and spores, high efficiency irrigation equipment, fish feed, preparations for making animal feed, ingredients of poultry feed and cattle feed. आगे ये इसी तरह there are total 15 items जिनको हम समझते हैं कि इनको 16 items जिनको हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट को सीरियसली कंसिडर करना चाहिए फॉर टारगेटेड सब्सिडी. आपको पता है हमारे पास एहसास में बहुत अच्छा हाईवे बना हुआ है, बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है. गवर्नमेंट या कोई भी जो रेलेवेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं वो इनमें से किसी आइटम पे भी अपनी स्कीम बना के ला सकती हैं. will be collecting revenue and will be passing it on to Ministry of Finance. अब Ministry of Finance ने उसको अप्रूव करना है सब्सिडी जो स्कीम है और it should be efficiently run. With this जो हमारा overview है वो it comes to an end and the house is open for questions. Thank you sir for the explanation. दो सवाल हैं. एक आपने फरमाया कि वेरियस लॉबीज जो है वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम दी जाती हैं. लीड आपने जो भी डाला है प्रपोजल में, अब उसके बारे में ये कहा जाता है कि कराची के दो बड़े सेठ इसके पीछे हैं, 15% डिविडेंड आपने जीरो कर दिया है. वो SPV बनेगी वहाँ से वो टैक्स उसका आपने एडवांस टैक्स जीरो कर दिया है, उसका आपने डिविडेंड जीरो कर दिया और एक और जगह पे भी उसको जीरो किया गया, सेकंड शेड्यूल में उसको डाल दिया. तो ये दो सेट कौन है जिनके कहने पे ये डाला गया, क्या ये भी एक लॉबी है? और सेकेंडली कल शौकत बिन साहब ने भी फरमाया और आपने भी आज कि फार्मास्यूटिकल की जीरो रेटिंग होगी, वो उनको रिफंड मिलेगा. मैं जब ये बिल देखता हूँ सर, इसमें फिफ्थ शेड्यूल में जो क्लॉज 7 है आपकी ABC, इसमें वो मुझे नजर नहीं आ रहा. मशीनरी फार्मास्यूटिकल तो इसके अंदर है, मशीनरी का जो आप कह रहे हैं आपने उसको फिफ्थ शेड्यूल में कुछ आइटम ज़्यादातर 6th और 8th की हैं जिनको आपने हटाया है, तो वहाँ से हटा के 6ठे और 8वें शेड्यूल से आपने 5th में डाला नहीं है, तो फिर ये इसको जीरो रेटिंग कैसे हो गई मशीनरी को? थैंक यू जी. मैं एक क्वेश्चन और ले लीजिए. 3 क्वेश्चन ब्लॉक. मेरा क्वेश्चन ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड है कि बजट के अंदर गवर्नमेंट ने काफ़ी सारी अनाउंसमेंट्स की थी कि हम गाड़ियों की जो प्राइसेज हैं नीचे लेके आएंगे, इंसेंटिव अनाउंस किए गए. लेकिन जो अभी सप्लीमेंट्री बिल आया है इसके अंदर आप जो टैक्सेस रेट बढ़ाए हैं, अब उससे तो ये कंट्राडिक्शन नहीं है कि मतलब गवर्नमेंट की कंफ्यूज पॉलिसी है कि डोमेस्टिक गाड़ियाँ यहाँ पे वो महंगी मजीद हो जाएंगी. ऑलरेडी लोग परेशान थे कि वो कैसे गाड़ियाँ खरीदेंगे जिसके टैक्सेस ज़्यादा है, इसके ऊपर प्राइस हो जाता है. एक क्वेश्चन और ले लेंगे. आप कल सलीम साहब ने बताया कि जो गरीब लोग हैं, सारिफीन हैं, कम आमदनी वाले, उनको सिर्फ 2 अरब रुपए का दर लग रहे हैं, ज़्यादा नहीं. मुझे ये 2 अरब रुपए की कमी समझा दीजिए कि ये आपने कैसे कैलकुलेट किया है? क्या टर्नओवर पे कैलकुलेट किया है? अगर किया है तो क्या ये एनुअल टर्नओवर है या ये जो बाकी मुद्दत बची है इस फिस्कल ईयर की उसके लिए? जी मैं अर्ज़ करता हूँ. पहले 3 सवालों के जवाब. देखिए सबसे पहले मैं ये जो दरमियान में क्वेश्चन आया, आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और वो ये है कि गाड़ियों की प्राइसेस पे. देखिए टैक्स सिस्टम इज़ अंडर प्रेशर एंड दैट इट हैज़ ऑलवेज बिन अंडर प्रेशर फॉर द सिंपल रीज़न कि डिफरेंट लॉबीज़ एंड डिफरेंट इंटरेस्ट ग्रुप्स डील विद डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़. वो मिनिस्ट्रीज़ में जाते हैं, डिविजन्स में जाते हैं, वेरियस जो स्टेट के इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ जाके वो अपनी पॉलिसीज़ बनवाते हैं. उस पॉलिसीज़ के अंदर वो टैक्स एग्जेम्पशंस के नाम पे या टैक्स इंसेंटिव्स के नाम पे बहुत सारी एग्जेम्पशंस वो इनकॉर्पोरेट करवाते हैं. एज हेड ऑफ द टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन जब मैंने एंगेज किया, IMF के साथ हम लोग एंगेज हुए, तो आई फाउंड इट एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू डिफेंड ऑल दोज इंसेंटिव्स. IMF का ख्याल था कि जितने इंसेंटिव्स आपने दिए हुए हैं इंडस्ट्री को, अगर वो सब इंसेंटिव्स को देखा जाए तो पाकिस्तान दुनिया की सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइज्ड इकॉनमी होना चाहिए, जो कि नहीं है, हम सबको पता है. तो उन्होंने कहा है कि इट ओनली मीन्स कि दीज इंसेंटिव्स
डू नॉट वर्क. सो उन्होंने कहा जी कोई भी टैक्स इंसेंटिव जो इंडस्ट्री के लिए है, इट डजंट वर्क एनीवेयर इन द वर्ल्ड, इट हैज़ नॉट वर्कड इन पाकिस्तान एंड इट विल नॉट वर्क. सो प्लीज़ एलिमिनेट. वी डोंट एक्सेप्ट दैट. तो मेरे आप बाकी जो सारे मेरे कॉलीग्स हैं, ब्रदर्स हैं, दोस्त हैं, जो बाकी सेक्रेटरीज हैं, उनको मैं हमेशा यही रिक्वेस्ट करता रहता हूँ कि आप जितने भी अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, इंसेंटिव्स बनाएं, दो शुड बी नॉन टैक्स इंसेंटिव्स. गोइंग फॉरवर्ड हम उनको ना डिफेंड कर पाएंगे, ना हम डिफेंड कर पाए हैं, और ना ही वो इंसेंटिव्स जो हैं वो काम करते हैं. दे ओनली क्रिएट डिस्टॉर्शन फॉर सर्टन सेक्टर और फॉर सर्टन बिजनेसेस उनके लिए. सो वो जो डिफरेंट पॉलिसीज़ के अंदर इंसेंटिव्स रखे गए थे, वो हमने कल कैबिनेट को भी बताया, मैं अभी आपको भी बता रहा हूँ, कल फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने भी बात की. वो इकोनॉमिक रैशनल नहीं बनाते. दे डोंट मेक इकोनॉमिक सेंस. हेंस वी want them to go out of the tax system, and they are going. That's what we have proposed. Coming to Shehbaz Rana's question, देखिए जो SPVs वाला है, मैं मेंबर पॉलिसी से कहूँगा वो उसको एड्रेस करते हैं. आपका सेकंड क्वेश्चन था जी मशीनरी वाला. जी अगर आप देखिए 112 बिलियन की मशीनरी और कैपिटल गुड्स हैं. These are adjustable per se by the industry. वो जब अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, उनकी सारी की सारी इनपुट्स जो हैं वो दोज बिकम एडजस्टेबल, और अगर वो सरप्लस में है उनकी लायबिलिटी से तो दोज गेट रिफंडेड. मैं आफाक का नहीं, इट्स नॉट ज़ीरो रेटिंग. सिंपल उन्होंने अपनी इनपुट क्लेम करनी होती है और आउटपुट के अगेंस्ट उन्होंने एडजस्ट करना होता है. हम चाहे पे इसको ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे आपको. जी आफाक SPVs वाला बता दीजिए, रीट वाला. जो रीट है इसकी पे पहले ही एग्जेम्पशन. रीट में हमने कोई चेंज नहीं किया है. स्टेट SECP ने अपनी रेगुलेशंस में SPV का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था इस साल. SPV बनाने की उन्हें ज़रूरत जो हमें पता चला, हमने SECP से भी पूछा, वो ये थी कि जो रीट होती है, रीट की अम्ब्रेला के अंदर एक से ज़्यादा SPVs हो सकती हैं ताकि इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स उस एक रीट के अंदर आ जाए. और इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स में से अगर कोई एक प्रोजेक्ट फेल हो जाए फॉर एनी लिटिगेशन, फॉर एनी रीज़न, तो उसकी वजह से पूरी रीट फेल ना हो. आइडिया ये था कि डॉक्यूमेंटेड सेक्टर के अंदर जो है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री डेवलप हो. तो जो इस वक्त जो हमने चेंज किए बेसिकली, तो स्टेट SECP के जो रूल्स में उन्होंने चेंज किए उसको हमने अपने लॉ को अलाइन किया है उसके साथ कि जो एग्जेम्पशंस रीट को थी वही एग्जेम्पशंस SPV को दे दी. ये ऐसे ही जैसे वो सब्सिडरी कंपनी होती है, जैसे ग्रुप टैक्सेशन होती है. इस वजह से जो आपको डिविडेंड की बात नज़र आ रही है, अल्टीमेटली तो ये सारे पैसे रीट के हाथ में आ जाते हैं. और जो SPV है उसके अंदर शेयर होल्डिंग की रिक्वायरमेंट है SECP की कि मिनिमम 75% रीट की इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए. तो लेट्स सपोज 75% है, तो जो 25% वाला प्राइवेट इन्वेस्टर है जो SPV से डिविडेंड लेगा, उसको हमने 35% पे टैक्स किया. उसको हाईएस्ट टैक्स स्लैब पे टैक्स किया है. सिर्फ जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रीट के लिए प्रोविज़न मौजूद था उसको हमने SPV तक एक्सटेंड किया है ताकि डबल टैक्सेशन ना हो. क्योंकि टेक्निकली जो SPV है इट्स अ पास थ्रू एंटिटी, क्योंकि अल्टीमेट जो इसका बेनिफिट है जो वो है वो रीट इन्वेस्टर के पास ही जा रहा है. SPV का कोई प्राइवेट इन्वेस्टर है तो वो अलग टैक्स होगा. रीट का इन्वेस्टर जो है वो रीट को ओन करता है और रीट ही नीचे SPV को ओन करती है. इसलिए एक आदमी अपने आप से इनकम नहीं कमा सकता. इस वजह से ये टेक्निकल प्रोविजन हम लेके जी. देखें इस वक्त ये करंट हमारे पास तो नॉलेज नहीं है, मगर एक रीट तो फंक्शनल है. मगर अभी हमें ये पता चला है जो इंडस्ट्री की भी जो लेटर्स वगैरह हमारे पास आए हैं कि रीट्स रजिस्टर तो हो रही हैं, मगर एग्जैक्ट नंबर नहीं पता. जी आपका क्वेश्चन था विद रिगार्ड टू 2 बिलियन. जी हमने उसको वर्कआउट इस तरह किया कि जो कॉस्ट ऑफ एग्जेम्पशन थी वो हमारी बुक्स के जो हमारी टैक्स एक्सपेंडिचर स्टेटमेंट होती है एनुअली, उसमें भी हम रिपोर्ट करते हैं.
یہ ہم نے اپنے سسٹم سے نکالا جو ٹوٹل سپلائیز ہوتی ہیں اور اس کے اگینسٹ جو کاسٹ آف ایگزمپشن ہے جو ہم ریکور کر سکتے تھے ہم ریکور نہیں کیا بیکاز آف دیز لیگل پروویژنس. بٹ بہت بات ہوئی کہ جی یہ چیزیں مہنگائی کو اور انفلیشن کو کاز کریں گی. دیکھیے ہم نے اس کا بڑا ڈیٹیلڈ انالیسس کیا. جتنی چیزوں پہ ہم نے ایگزمپشن وڈرا کی ہے ان کے اگینسٹ ہم نے جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے اس کی لسٹ دیکھی. اس کے اندر دیٹ 53 آئٹمس اور ان 53 آئٹمس کے اندر صرف 3 چیزیں تھیں جن پہ ہم نے ایگزمپشن وڈرا کی تھی. ایک ماچس تھی, ایک انرجی سیور تھا اینڈ دیر واز اندر اسمال پیٹی تھنگ مسٹرڈ آئل. ان کا اگر ایس پی آئی کے اندر ویٹ دیکھیں تو شاید ایک ہاؤس ہولڈ جو ہے وہ پورے مہینے میں ایک ماچس یوز کرتا ہے, یا مسٹرڈ آئل کتنا وہ یوز کرے گا, یا انرجی سیور کی ان کو کتنی ضرورت ہے. سو اس لحاظ سے یہ آپ بھی چیک کر لیجیے اور ہم نے اس کو بڑا تھرولی دیکھ کے ایگزامن کر کے ہم نے دیکھا کہ اس کا کامن آدمی کے اوپر ایز سچ بہت زیادہ امپیکٹ نہیں جائے گا. Like I said earlier, it's not a very desirable situation to be in. But eventually آپ اپنا گھر جو ہے وہ لون پہ کب تک چلا سکتے ہیں. Eventually you have to come to better sense. آپ کو اپنے ریسورسز جنریٹ کرنے ہوتے ہیں and you have to pay off the liabilities that you have incurred. جی مبارک ون بائی ون وہ بالکل آخر پہ وہ یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اپنا ہاؤس لون پہ مدد کرا سکتے ہیں. سیکنڈ شیڈول آف انکم ٹیکس جو ہے اس میں آپ 350 ملین کی پہلے ایک پروپوزل تھی کہ ان سے لے سکتے ہیں اگر وہ ٹیکس ریٹ بڑھا رہے ہیں, تو وہ کیوں نہیں کیا کہ آپ نے ادھر ہی کہا. دیکھیے اس گورنمنٹ کو آپ کم از کم یہ تو کریڈٹ دیں گے کہ ٹیکس سسٹم پہ جو پالیسی ڈریگس ہے ان کو ریموو کیا جا رہا ہے. مارچ میں ہم نے کارپوریٹ انکم ٹیکس جو تھا اس کو ہم نے تھرولی اوور ہال کیا تھا. ابھی ہم نے سیل ٹیکس کی رجیم کو ٹھیک کیا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ یہ جب بھی ہم آئی ایم ایف پروگرام میں جاتے رہے ہیں ان کی ڈیمانڈ رہی ہے کہ جی آپ ویٹ لے کے آئیے. ویٹ میں اور سیل ٹیکس میں فرق صرف ایگزمپشنس کا ہے. ابھی ہم نے آئی تھنک 90% اپنی ایگزمپشنس ریموو کر دی ہیں. وی آر ایز گڈ ایز ویٹ اور ویری کلوز ٹو دا ویٹ. آپ نے کچھ ایگزمپشنس کا ذکر کیا, جی وہ بالکل گورنمنٹ کے ایجنڈا پہ ہے اور ایٹ اپروپریٹ ٹائم شاید ان کو بھی دیکھا جائے گا. تھینک یو. میری گزارش ہوگی کہ سپلیمنٹری کوشچن نہ کریے, بہت سارے دوست پوچھنا چاہ رہے تھے. مبارک فرام ڈاٹ پلیز. Two quick clarifications from you. One, you pointed out that it was difficult for you to defend these exemptions and IMF calculation was like 700 billion. So could you just clarify only these 343 are not defendable, or a whole 700 billion exemptions are not defendable, as you were rightly said that in the past these exemptions were given having no reserves, as you said it. I need your response on it. My second point is again you talked about international institutions and you talked about IMF. So how it's going to be justifiable for you in future, whether for this government when you are going to tax the pharmaceutical, I mean this if I am not wrong, in the government of PMLN, in the Musharraf government, one attempt was made to have a GST on pharmaceutical sector, and there was a strong reaction, and the government has to withdraw that GST. So how you are going to justify that at import stage you are going to collect taxes, and you are saying that the domestic there will be no taxes, and then it's come into the discriminatory clauses of the WTO, and there would be, and there is a possibility that they will raise this question that how you are going to discriminate between importers and the domestic users. So is it going to be the first step and the second step that is going to be on the domestic stage as well? آپ تشریف رکھیے, مجھے آپ کا سوال سمجھ آ گیا, میں کوشش کرتا ہوں. جی دیکھیے دو کوشچن اور لینا سر, جی لے لیجیے.
چیئرمین صاحب نے فرمایا کہ IMF جتنا بھی سارا کہنے پہ کیا کہ جو بہت اچھا تھا، ساتھ ہی آپ نے کہا ہم نے ریسک بھی کیا. اگر ان کی ساری سر تھوڑا سا اونچا بولیے گا کائنڈلی. مائک آن ہے. آپ نے کہا کہ جو کچھ بھی IMF کے ساتھ مذاکرات کے بعد ہم نے ایگریڈ کیا کہ انتہائی ضروری تھا اور 70 سالوں سے نہیں ہوا تھا، اب جو ہو گیا مچ نیڈڈ. ساتھ ہی آپ نے کہا کہ ہم نے اس پر رسک بھی کیا. اگر یہ مچ نیڈڈ تھا، بہت اچھا تھا پاکستان کی اکانومی کے لیے، تو آپ نے رسک کیا. سیکنڈلی آپ نے کہا کہ 70 سال سے FPR میں کچھ انٹرسٹ گروپس تھے جو اپنی اپنی مرضی کے فیصلے کروا لیتے تھے. اب ہم کو یہ فیصلے ہم نہیں کرنے سے روکا گیا ہے اقدامات کے لیے اپنے فیصلے کروانے کے انٹرسٹ گروپس کو. 70 سال FPR کہاں تھا، کیا پرفارمنس کیا کچھ کر رہے؟ جی میں عرض کرتا ہوں. دیکھیے FPR بھی یہی تھا، یہ سوسائٹی بھی یہی تھی اور پولیٹیکل گورنمنٹس بھی یہی تھیں. اور اس پولیٹیکل جو گورنمنٹس میں آل گورنمنٹس اینڈ آل شیڈس، ہم سارے جو آج اس ملک کا حال ہے اور جو پبلک فائنانس سسٹم کا حال ہے کہ ہم اپنے جو ایکسپینڈیچر کو میٹ کرنے کے لیے اپنے ریسورسز ہم جنریٹ نہیں کر پا رہے، اس کے لیے وی آل ایز اے سوسائٹی آر رسپانسبل. جو اس اینڈ سے کویشچن آیا جی، دیکھیے فارما کی آپ نے بات کی، WTO کو ول ٹیک کیئر آف اٹ اینڈ WTO جی جی میں عرض کر دیتا ہوں اس پہ بھی. دیکھیے آپ نے کویشچن کیا ہے کہ جی کون سی ایسی تھی جس کو آپ نے ریزسٹ کیا اور کون سی تھی جن کو آپ ریزسٹ نہیں کر پائے. دیکھیں سارے کے سارے آئٹمس لائک اے سیڈ ایگریکلچر سیکٹر، فوڈ، ہیلتھ، ایجوکیشن، یہ سارے کے سارے سیکٹرز ہم نے پرزرو کیے ہیں. اینڈ آئی تھنک مائی ٹیم اینڈ پرٹیکولرلی فائنانس منسٹر وی ہیڈ brinkmanship of highest order with IMF. It went on and on for long days and nights because they were there in DC most of the time. Ek line item pe the discussion went on for hours and hours. We were coming up with various arguments. جب وہ کہتے تھے کہ جی یہ بھی ڈیلیٹ کریں، یہ بھی ڈیلیٹ کریں. So we were able to defend quite a few, but there were certain others جن کو ہم بھی سمجھتے تھے کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. مثلاً فارماسیوٹیکل سیکٹر پہ آئی پرسنلی ڈونٹ تھنک کہ اس پہ ایگزمپشن ہونی چاہیے. میڈیسن پہ ایگزمپشن ہونی چاہیے، لیکن را مٹیریل کی امپورٹ پہ ایگزمپشن کیوں ہونی چاہیے؟ اسی طرح another distortion was کہ جب ہم مینوفیکچرر کو اور بزنس کو ہم ان پٹ ایڈجسٹمنٹ پورا دے دیتے ہیں، ریفنڈ دے دیتے ہیں امپورٹ سٹیج پہ، وائی دے شوڈنٹ پے ٹیکس، وائی دی انٹائر ویلیو چین شوڈ بی ویزیبل ٹو اس. تو اس لیے اس کا میڈیسن کی جو اینڈ پرائس ہے فار دی کامن مین اس پہ فرق نہیں پڑے گا. اگر پڑے گا تو وہ پازیٹیو فرق پڑے گا. اینڈ آئی ایم سیئنگ بٹوین 15 to 20% وہ فرق پڑے گا، بیکاز وہ والے انپٹس جو وہ پہلے کلیم نہیں کر سکتے تھے، وہ پرائس میں ان بلڈ کر دیتے تھے، وہ اب وہ ریفنڈ کی شکل میں کلیم کریں گے اور اسٹیٹ آف پاکستان وڈ پک اپ دیٹ کاسٹ 35 بلین کی. لائک اے سیڈ اسی طرح انڈسٹری اور یہ والے ڈسٹارشن تھے جن کو ہم سمجھتے تھے کہ ان کو ریموو ہو جانا چاہیے، اور اسی لیے ہم نے پارلیمنٹ کو یہ ریکمینڈ کیا ہے، سجیسٹ کیا ہے کہ اٹس ان دی لارجر گڈ آف دا پیپل آف پاکستان اینڈ دی اسٹیٹ آف پاکستان کہ آپ کا ٹیکس سسٹم جو ہے اٹ شوڈ بی آن سالڈ فاؤنڈیشنز. جی پلیز سر. دس از میگا نیوز. سر میرا سوال یہ ہے آپ سے کہ آپ نے تقریباً 343 بلین کے GST کی ایگزمپشنز ہوئے. GST is basically consumption tax. آپ ابھی کہہ رہے ہیں کہ سینسٹیو پرائس انڈیکس میں 51 آئٹمز 52 آئٹمز. Why you don't take 460 items in the CPI basket? And you said that we should believe on you that it's only impact of 2 billion rupees. Why you do not prefer to conduct an independent research from any credible institution, just like PI, IPA, DUMS? اگر آپ ان سے انڈیپینڈنٹ ریسرچ کروا اس پہ نہیں کرنا چاہتے تو وائی آئی شوڈ ٹرسٹ دا گورنمنٹ
which always deceive. जी थैंक यू वेरी मच। शुएब साहब का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। शुएब सर मेरा सवाल जो है ये फाइनेंस बुक की पेज 17 से है, इसमें 17A, 17B और 165A ये क्या चीज़ें हैं, इनकी क्या जरूरत है? 17A, 17B और 165A ये जो प्रोविजंस ऑफ लॉ हैं, हम लॉ बुक देख के आपके साथ ओवर अ कप ऑफ टी ऑफिसर्स आपको उसको समझा देते हैं। बट मेहताब, कमिंग टू योर क्वेश्चन, देखिए CPI और SPI की जो बास्केट्स हैं वो FPI डजंट डिसाइड। जो रेलेवेंट इंस्टीट्यूशंस हैं दे कैन लुक इनटू एंड वी कैन डिवाइस आवर एनालिसिस अकॉर्डिंगली। We would want, and I would rather love to have any academic institution coming in and doing an analysis on the impact of this bill on different sectors of the economy, not only inflation. इसका ये देखें कि इसका जो इंडस्ट्रियलाइजेशन पे कितना पॉजिटिव फ़र्क पड़ेगा, पब्लिक फाइनेंस सिस्टम पे कितना अच्छा असर पड़ेगा, हमारा जो टैक्स टू GDP रेशो है उस पर कितना पड़ेगा. सो ऑल दीज थिंग्स दे शुड बी पुट टुगेदर एंड दिस शुड बी एनालाइज्ड. जी सर, ये जो आपका रेवेन्यू इम्पैक्ट है 343 बिलियन सर, इसमें सर जो है अगर जो है कुछ ऐसे आइटम्स होते हैं कि जिनकी सेल्स जो है विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन की वजह से कम हो जाती है या सेल बंद हो जाती है या डॉलर जो है वो मजीद एरोड होता है, तो इन दो एस्पेक्ट्स को सामने रखते हुए आप इस इम्पैक्ट को जो है इसमें क्या चेंजेस जो है वो आप देखिए, आई गेस कि आपका सवाल ये है कि ये टैक्सेस जो टैक्स एग्जम्पशंस हैं इनकी विड्रॉल से उसकी एंड सेल्स पे कितना फ़र्क पड़ेगा. इट्स अ पास थ्रू आइटम, बट एट द एंड ऑफ द डे देखिए जो समहाउ जो एंड प्राइस है कंज्यूमर की वो डिमांड को इम्पैक्ट करती है. देखिए जहाँ पे लग्जरी आइटम्स हैं वी ऑल एग्री कि अगर हम उनको टैक्स नहीं लगाएंगे तो फिर हम उधार लेंगे. दिस इज़ व्हाट द सोसाइटी वांट्स. या सोसाइटी ये चाहती है कि वो सेगमेंट्स जो जिनको टैक्स पे करना चाहिए वो अपना पूरा टैक्स पे करें. अगर वो वाली रैशनल है तो देन जो लग्जूरियस आइटम्स के ऊपर हमने एग्जम्पशन विड्रॉ की हैं ये बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, नहीं हुई, अभी हमने कर दी हैं. एंड आई थिंक इट्स अ वेरी गुड थिंग गोइंग फॉरवर्ड. देखिए इसका इम्पैक्ट शायद आपको अगले 6 महीनों में नज़र ना आए, बट गोइंग फॉरवर्ड ओवर द शॉर्टर टर्म 1 to 2 years you would realize that your tax system is back on rails. Thank you. डॉक्टर साहब मेरा नाम तनवीर आशमी है, मैं जंग न्यूज़पेपर. डॉक्टर साहब एक तो ये है कि जिस तरह से अक्रॉस द बोर्ड GST को 70% करने की तरफ अब जा रहे हैं, तो क्या GST को अगर आप 15% या 16% लाके तमाम उस पर लगा देते इस तरह की प्रपोजल होती तो वो ज़्यादा बेहतर ना था. दूसरी ये है कि 2 बिलियन के जो प्रोडक्ट्स जो आम कॉमन आदमी की हैं जैसे पर्सनल कंप्यूटर्स हैं, स्विंग मशीन्स हैं, माचिस हैं या सॉल्ट जिसके ऊपर आपने किया, अगर ये 2 बिलियन को 343 बिलियन से इसको निकाल देते 341 बिलियन कर देते तो ये इम्पैक्ट भी ना आता आपका बना. जी थैंक यू. आई थिंक 2 वेरी गुड क्वेश्चंस. देखिए जिनको हम नहीं कर पाए फ्रैंकली उसमें ये था कि हमें एडवाइस यही आई, वी वर्क विद डेवलपमेंट पार्टनर्स, एडवाइस हमें यही आई कि इनको आप टारगेटेड सब्सिडी के थ्रू सब्सिडाइज कर दें, लेकिन टैक्स सिस्टम के अंदर डिस्टॉर्शंस नहीं होने चाहिए. वो हमने आपको दिखाया, आइटम्स भी आपको हमने आइडेंटिफाई करके हमने बता दिया आपको. जहाँ तक है आपके पहले सवाल का जी 17%, yes, going forward this is the roadmap and that is how the tax system should be looking at. ये हमारा फ्यूचर रोडमैप यही है. हम एग्जम्पशंस को विड्रॉ करेंगे, जो हमारा टोटल रेवेन्यू बढ़ेगा, हमारे पास फिस्कल स्पेस आएगी, नए टैक्स पेयर सिस्टम के अंदर आएंगे एंड वी वुड बी एबल टू रिड्यूस आवर सेल टैक्स रेट. It's on the higher side, 17% is definitely on the higher side. We need to bring it down by 1 or 2 notches going forward
and this is first step which has been taken toward that end. Thank you. जी इरशाद अंसारी मेरा नाम है, मैं एक्टिव मीडिया से हूँ. मेरा एक तो सर आपसे क्वेश्चन ये है कि आप और कल शौकत साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, आप अपने इस जुमले में